ومصليا ومسلما اما بعد سامعین باتمکین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بات یوٹیوب چینل کے توسط سے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند اہم باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت پورے ہندوستان میں تبلیغی جماعت جو دعوت و تبلیغ کے لیے ایک نہایت متحرک، فعال اور بہترین ایک تحریک، ایک تنظیم، ایک جماعت تھی، انتشار، اختلاف اور آپسی تفرقہ بازی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس تحریک نے لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی اور ہزاروں لوگ اس کے ذریعے سے اپنے دین و ایمان کو درست کیا، لیکن آج اس کی صورتحال بدل چکی ہے۔ ہم سب کو اور خاص طور پر تبلیغی جماعت سے وابستہ تمام افراد کو اس سلسلے میں بہت غور، فکر اور توجہ دینی پڑے گی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جماعت صرف اور صرف للہ فی اللہ، پورے طور پر اخلاص کے ساتھ امت کو جوڑنے کے لیے، امت کو گناہوں سے نکالنے کے لیے، اللہ رب العزت سے قریب کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ اس کی محنت کا منشور اور اس کی تمام تر جد و جہد کا اور سعی کا محور یہی تھا، لیکن آج یہ ساری صورتحال بدل گئی ہے۔ آج جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس میں ظاہراً یہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ دکھاوا، شہرت کے لیے اور ایک دوسرے کے اوپر برتری اور ہمسری ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جو یقیناً اس دعوت کے روح کے لیے بالکل خلاف ہے اور اس کے روح کے منافی ہے۔ ہمارا آپ کو اس بارے میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے اداروں میں اختلافات ہوئے ہیں، لیکن اس کے اختلافات سے امت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا کہ اس وقت تبلیغی جماعت میں اختلاف کی بنیاد پر امت کو نقصان پہنچا ہے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، دوسرے تمام ممالک، دور دور تک جہاں تک بھی اس کام کا دائرہ پہنچا ہوا ہے، ان تمام جگہوں پر اختلاف اور انتشار ہے، ایک عجیب سی کیفیت پھیلی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ یہ فیصلہ تو اللہ رب العزت کیا ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق اخلاص سے ہے اور نیت سے ہے، لیکن ہمارا آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اس وقت تبلیغی جماعت کے جو احباب ہیں، شورا نظام الدین کے جھگڑوں میں تو بہت آسانی سے اور بڑے خوبصورت طریقے سے اور بڑے چہل پہل سے اور بڑے تم طراق سے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میرے بھائیوں ذرا آپ سوچئے کہ اس وقت ہمارے اختلافات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے جو فرقے، باطل فرقے جو تبلیغی جماعت کی محنتوں کی وجہ سے، علماء کی محنتوں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، وہ ساری کے ساری فرقیں اور باطل جو طاقتیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے شکیلیت کا، جس میں اس نے شکیل بن حنیف نام کا جو شخص جو اورنگ آباد میں مقیم ہے، وہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، نعوذ باللہ۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اچھے خاصے بھلے پڑھے لکھے، دیکھنے میں بظاہر دیندار اور وقت لگائے ہوئے بہت سارے ساتھی ہیں جو اس کے چنگل میں آ چکے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم تو شورا نظام الدین کے چکروں میں پڑے رہے، اور یہ ہمارے مسلمان بھائی جس کو بڑی محنت کے ساتھ ہم نے دین پر لگایا تھا، آج یہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے احباب اور اس جماعت سے جڑے ہوئے علماء خاص طور پر ان اختلافات سے نکلیں اور شکیلیت کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ جو ہم بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہم مشورے کر رہے ہیں، ان مشوروں کا رخ ان کی طرف بھی تھوڑا پھیر دیجئے، تاکہ بھٹکی ہوئی امت کو پھر سے سیدھے راستہ، پھر سے سیدھا راہ نصیب ہو جائے۔ آج قادیانی فتنہ بہت دنوں سے دبا ہوا تھا، اپنے طور پر بہت دبک کر کے اور سسک کے اور چھپ چھپ کے یہ کام کر رہے تھے، لیکن آج یہ بہت ہی زیادہ ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کام کرنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ بنگلور کے اندر ان کا کتاب میلہ لگا، علماء نے کیا کیا؟ صرف ایک دو مذمتی بیانات، اخباری بیانات جاری کر دیا، خاموش ہو کر بیٹھ، کسی نے اس سلسلے میں کوئی محنت نہیں کی۔ اور آخر ان کو اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہمارے اپنی آپسی اختلافات کی بنیاد پر۔ یہ شکیلیت کا فتنہ ہے، یہ قادیانی کا فتنہ ہے، تیسرا چوتھا فتنہ پھر نکلے گا۔ کہاں تک سنبھالیں گے؟ کس کا مقابلہ کریں گے؟ کس کا تعاقب کریں گے؟ اگر ہم متحد نہیں ہوئے اور آپسی اس طرح کے انتشارات میں مبتلا رہتے ہیں، پھر آئندہ چل کر کے ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ خوب لڑیے، لیکن ان کے مقابلے کے لیے تو تیار رہنا چاہیے۔ آپس میں سب دوسروں کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں تو ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔
مگر ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، روز بروز اختلافات بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بس میں تمام علماء سے جو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں ان سے، اور جو نہیں جڑے ہوئے ان سے بھی، کہ اور اسی طریقے سے ہمارے جو تمام احباب ہیں پرانے نئے، سب سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپسی اختلافات کو ختم کریے، سب مل جل کے کام کریے، اور جو نئے نئے فتنے دنیا میں وجود آ رہے ہیں ان کے مقابلے کے لیے تیاری کیجیے۔ کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون؟ ہم اور آپ ہوں گے۔ اگر ہم نے ابھی سے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تو قیامت میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔